میں ان کے بعد سسٹر اے بی سی، آپ اپنے آپ کو اٹھے آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی فرمائیے، ہمارا آپ سوال یہ ہے کہ جی جو افسانے کہانیاں یا پھر اسی طرح کی حکایتی جو کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ لکھنا پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی وہ دیکھیے حقیقت افسانے سے دور وغیرہ ہوتی ہیں، حقیقت سے دور ہوتی ہیں، مطلب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے خود کہہ دیا، یہی چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ افسانے اور اس طرح کی کہانیاں جو لکھی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور یہ سب خیالی ہوتی ہیں. اس میں بھی جتنے کردار بنائے جاتے ہیں وہ سب فردی کردار ہوتے ہیں جو غلط ہے، یعنی جھوٹ ہے. تو گویا آپ جھوٹ کو پڑھ رہی ہیں تو جھوٹ سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ جھوٹ سے دور رہو. تو یہ جھوٹ کے قریب جانا ہوا، بلکہ جھوٹ کو پڑھنا، اسے انجوائے کرنا ہوا. تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا یہ ضروری ہے. جی جی شیخ. اور جو مطلب جانوروں وغیرہ کو کردار بنا کر جو کہانیاں پیش کی جاتی ہیں سبق آموز ہو، اگر وہ یہ شاعری میں ایسی چیزیں استعمال ہوں جو زیرو نہیں ہے لیکن ان کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بات کر رہی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر سبق آموز ہوتی ہے. جی دیکھیے جو کہانیاں کارٹون وغیرہ کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، جانوروں کی بنائی جاتی ہیں، وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بھی جھوٹ باتیں ہی لکھی جاتی ہیں کہ فلاں جانور نے یہ بات کہی، اس کے جواب میں اس نے ویسا کہا، یا اس نے ایسا کیا تو اس نے ویسا کیا. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہے یہ جھوٹی ہوتی ہے. تو اس سے بھی دور، یعنی ہم بچوں کو ہی بچپن سے جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو اس کے بجائے آپ نے وہ کہانیاں بتلائے جو مختلف قوموں کی ہیں اور یا حقیقی واقعات جو ہے صحابہ کرام کے، تابعین کے، اس کے بعد کے پچھلے قوموں کے، یا کوئی اگر عبرت والی چیز ہے تو ہم کسی شخص کی مثال دے کر بیان کریں نام لیے بغیر، اگر مسلمان ہے تو، اور اگر غیر مسلم ہے تو نام لے کر بھی ہم اس کی حالت کو بیان کر سکتے ہیں، اس کا انجام بھی بیان کر سکتے ہیں. حقیقی واقعات بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے اوپر بہترین قصوں کو بیان کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ حقیقی کہانیاں ہیں اور وہ سب سے بہترین کہانیاں ہیں. تو بچوں کو ان کہانیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے. جی شیخ جزاکم اللہ خیرہ.